اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے۔ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر اپنی زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک ھم خیر البریہ، یہی لوگ مخلوق میں سب سے بہترین ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں جنات عدن، ہمیشہ کی جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور یہ ان باغوں میں، ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ سارے انعامات اس کے لیے ہیں جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخیر عادہ والشر لجاجہ، خیر نیکی بھلائی، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے بطور فطرت بنایا ہے۔ یہ ایک فطری چیز ہے، جس طرح کھانا انسان کی عادت ہے، پینا انسان کی عادت ہے، سونا انسان کی عادت ہے، اور بہت سی فطری اور عادی چیزیں انسانوں میں موجود ہیں۔ فرمایا اس طرح خیر، نیکی اور بھلائی، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے بطور عادت بنایا ہے۔ انسان خیر کا کام کر کے، بھلائی اور نیکی کا کام کر کے ایسے ہی راحت اور خوشی محسوس کرتا ہے جیسے انسان کو بھوک لگی ہو اور وہ کھانا کھا لے، پیاس لگی ہو اور وہ پانی پی لے، نیند آ رہی ہو اور وہ سو لے، سردی لگ رہی ہو اور وہ گرم لحاف اوڑھ لے، گرمی لگ رہی ہے اور وہ کسی ٹھنڈی جگہ پہ آ جائے۔ تو جو سکون انسان کی طبیعت اور مزاج کو ان چیزوں کے حصول سے ہوگا، فرمایا ایسا ہی سکون اور ایسا ہی اطمینان انسان کو خیر سے ہوتا ہے۔ والشر لجاجہ، اور شر کیا ہے، بدی کیا ہے، برائی کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ نے انسان کی عادت میں نہیں رکھی، یہ کوئی طبعی یا فطری چیز نہیں ہے، بلکہ لڑ جھگڑ کے انسان اپنے اندر شر کو لاتا ہے۔ شیطان اسے ورغلاتا ہے، اکساتا ہے، بہلاتا اور پھسلاتا ہے اور شر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ شر سے انسان کو راحت اور سکون اور اطمینان نہیں ملتا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ، اور اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔
دنیا میں ہمارے ہاں ایک بہترین انسان ہونے کے مختلف معیار ہیں۔ کسی کے ہاں معیار یہ ہے کہ اس کا حسب و نسب، اس کی قوم، قبیلہ، برادری، خاندان جتنا اونچا ہوگا، جتنا اعلیٰ اور عرفہ ہوگا، اتنا ہی وہ انسان اونچا ہوگا، اعلیٰ ہوگا، عرفہ ہوگا۔ لیکن دین اسلام نے یہ معیار نہیں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ لوگو، تمہاری اصل تو ایک ہے، تمہاری بنیاد تو ایک ہے، تم سب آدم اور حوا کی نسل میں سے ہو، ایک مرد و عورت سے ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ قومیں، یہ قبیلے، یہ خاندان، یہ حسب و نسب، یہ تو محض ایک پہچان ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ بندہ اپنے حسب و نسب اور اپنی قوم، قبیلہ اور برادری کی وجہ سے عالی مرتبت اور بہترین نہیں بنتا، بلکہ فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جو عملوں میں پیچھے رہ گیا اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں لے جا سکے گا۔ خاندان کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، حسب و نسب کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، اگر ایمان نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، عمل نہیں ہے، تو یہ چیزیں اللہ کے ہاں کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رکھتی۔ حالانکہ انبیاء کرام علیہم السلام، ان کا رتبہ، ان کا مقام اور ان کا درجہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن فرمایا کسی نبی کا باپ ہونا، کسی نبی کا بیٹا ہونا، کسی نبی کی بیوی ہونا، کسی نبی کا چچا یا ماموں ہونا، خالہ یا پھپھو ہونا، یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ کامیابی کی دلیل ہوتی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر وہ آگ میں نہ جاتا۔ اگر یہ کامیابی کی دلیل ہوتی تو لوط اور نوح علیہم السلام، ان دونوں کی بیویاں وہ جہنم میں نہ جاتی۔ اگر یہ کامیابی کی دلیل ہوتی تو نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ اپنی باپ کے آنکھوں کے سامنے دنیا میں اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر آخرت میں جہنم کا ایندھن نہ بنتا۔ اگر یہ کامیابی کی دلیل ہوتی تو نبی کے سگے چچا ابو طالب اور ابو لہب وہ جہنم کا ایندھن نہ بنتے۔ کسی کے ہاں بہترین ہونے کا معیار دولت ہے، مال ہے، زمینیں اور جائیدادیں ہیں، کوٹھیاں اور بنگلے ہیں، پیسے کی ریل پیل ہے۔ لیکن دین اسلام کہتا ہے کہ یہ مال، یہ دولت، یہ تو اللہ کا ایک امتحان ہے، یہ تو ایک آزمائش ہے آپ کے پاس۔ اگر اللہ نے یہ دولت، یہ پیسہ، یہ سونے اور چاندی کے خزانے آپ کو عطا کیے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ایک امتحان ہے، اور اگر نہیں عطا کیے، ضرورت کے مطابق دیے، کثرت نہیں ہے آپ کے پاس، تو یہ بھی اللہ کا امتحان ہے، اور اللہ نے نہیں دیے تو یہ بھی اللہ کا امتحان ہے۔ یہ دولت تو ایک آزمائش ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہاں فتنہ بے معنی آزمائش اور امتحان کیا ہے، یہ تو اللہ کا امتحان ہے۔ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کا امتحان ہے، یہ انسان کے بہترین ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ورنہ دنیا کا سب سے دولت مند انسان جس کا قرآن مجید میں اللہ نے تذکرہ فرمایا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ کون تھا جی؟ قارون، بنی اسرائیل کی قوم کا، موسیٰ کی قوم کا ایک انسان۔
ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ ان خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت کے لیے اٹھانا بھاری اور مشکل ہوتا تھا، لیکن اس نے اپنے اس دولت کو، اپنے ان خزانوں کو اللہ کے دین کے لیے خرچ نہ کیا، نہ اللہ کا حق ادا کیا، نہ اللہ کے بندوں کا حق ادا کیا، نہ ایمان لایا، نہ عمل صالح کی طرف آیا۔ فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کے محلات کو، اس کے خزانوں کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ تو یہ دولت اور خزانوں کا مالک ہونا یہ انسان کے بہترین ہونے کی نشانی یا علامت نہیں ہے۔ کوئی عہدے، منصب اور اسٹیٹس کو بہترین ہونے کی نشانی سمجھتا ہے کہ میرے پاس جتنی بڑی کرسی ہوگی، جتنا بڑا عہدہ ہوگا، جتنا بڑا منصب ہوگا، جتنی اونچی میری پوسٹ ہوگی، اتنی ہی میری عزت ہوگی، اتنا ہی میرا اکرام ہوگا، اتنی ہی معاشرے میں لوگ مجھے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اتنا ہی میرا ایک نام ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے ایک اور کردار بیان کیا، یہ وہ کردار تھا جس کے پاس عہدہ یہ تھا کہ وہ وقت کا حکمران تھا اور قوت و طاقت بے شمار تھی اس کے پاس، بے پناہ تھی اس کے پاس، اور وہ خدائی کا دعویٰ، الہ ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا، انا ربکم الاعلی کہلاتا تھا اپنے آپ کو۔ وقت کا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا اور کہنے لگا ہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ دیکھو نہریں میرے حکم سے بہہ رہی ہیں، یہ سونے اور چاندی کے کنگن یہ میرے پاس ہیں۔ موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ موسیٰ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَغْنَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، یہ اس کے عہدے، منصب، یہ اس کا سٹیٹس، یہ اس کے کام نہ آیا۔ دنیا میں وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوا، غرق ہوا، پانی میں ڈوب گیا، اور آخرت میں کیا انجام ہوا؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو سخت ترین عذاب کے اندر اللہ گرفتار کریں گے۔ یہ 3-4 موٹے ہمارے ہاں معیار چلتے ہیں بہترین ہونے کے، اور بھی بہت سارے، ہر انسان کی اپنی اپنی سوچ ہے۔ کوئی کہتا ہے میری حسن و جمال جو ہے وہ بہترین، جو جتنا خوبصورت ہوگا۔ یہ شوبز کی دنیا میں چلے جائیں، وہاں بہترین ہونے کا معیار کیا ہے جی؟ آپ خوبصورت نظر آئیں، آپ باوقار نظر آئیں، آپ کا لباس اچھا ہو، آپ کا جوتا اچھا ہو، آپ کی اچھی خوشبو لگائی ہوئی ہے، آپ دنیا کے بہترین انسان ہیں۔ یہ معیار اہل دنیا نے قائم کر رکھے ہیں۔ اللہ کے ہاں معیار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں معیار کیا ہے؟ دین اسلام ہمیں کیا معیار دیتا ہے؟ ہم کیسے بہترین بن سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے کہ یہ جو چیزیں ہم نے بہترین ہونے کا معیار بنا رکھی ہیں، اللہ کے ہاں ان میں سے کوئی بھی بہترین ہونے کا معیار نہیں ہے۔ یہ تو مادی چیزیں ہیں۔ انسان اگر بہترین ہونا چاہتا ہے تو اسے ایمان اور عمل صالح والا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اسے کائنات کے رب کی بات تسلیم کرنا ہوگی جو سب سے بہترین بات ہے۔ خطبہ جمعہ میں اور دیگر خطبات کے اندر آپ سنتے ہیں نا، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ اور اللہ اپنی کتاب میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کون ہے؟ جس کی بات سب سے سچی، جس کی بات سب سے بہترین۔ اور اسی خطبے میں آپ یہ لفظ بھی سنتے ہیں، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین طریقہ اگر کائنات میں کسی کا ہے
تو وہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات، اللہ کا حکم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانے والے یہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں۔ اللہ فرما رہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ۔ آئیں دیکھتے ہیں رب کا قرآن کسے بہترین کہہ رہا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کسے بہترین کہہ رہا ہے، تاکہ میں اور آپ بھی ان بہترین افراد کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل کر سکیں۔ باقی جس دوڑ میں دنیا لگی ہوئی ہے یا لوگ لگے ہوئے ہیں، یہ بہترین ہونے کا معیار نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے ہاں ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں یہ بہترین ہونے کا معیار نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں بہترین ہونے کا معیار کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے اور غالب کرنے کی کوششیں، اپنا جان و مال اللہ کے راستے میں لگا دینے کا جذبہ، فرمایا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہترین بننا چاہتے ہو تو آؤ بہترین عمل کو منتخب کرو۔ اور بہترین عمل کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم تفلحون۔ فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، بہترین انسان بننا چاہتے ہو، اللہ کے ہاں کوئی مقام اور درجہ پانا چاہتے ہو، تو پھر بہترین بات کو اپناؤ، بہترین طریقے کو اپناؤ۔ اور بہترین بات اللہ کی بات ہے، اور بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا اور سکھلایا ہوا طریقہ ہے۔ پھر ایمان کی طرف پلٹو، پھر عمل صالح کی طرف پلٹو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کن افراد کو دنیا کا بہترین فرد کہا ہے۔ فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ بہترین کون ہے؟ جسے اللہ دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، وہ دنیا کا بہترین انسان ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے معزز کون ہے، سب سے بہترین کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سب سے معزز اور بہترین وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ عرض کی اللہ کے رسول نہیں، ہم اس بارے میں سوال نہیں کر رہے، ہمارا سوال کسی اور نوعیت کا ہے۔ فرمایا پھر سب سے بہترین اگر دنیا میں کوئی سلسلہ نسب ہے تو وہ یوسف علیہ السلام کا ہے۔ نبی، وہ خود بھی نبی ہیں، ابن نبی، یعقوب نبی کے بیٹے ہیں، اور ابن نبی، یعقوب نبی اسحاق نبی کے بیٹے ہیں، اور ابن نبی، اور پھر وہ ابراہیم نبی کے بیٹے ہیں۔ 4 پشتیں مسلسل جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر فائز کیے ہیں، تو اس سے بہترین بھی کوئی نسب ہو سکتا ہے؟ وہ تو پھر اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ عرض کی اللہ کے رسول نہیں، یہ بھی ہمارا سوال نہیں ہے۔ پوچھا فعم معادن العربی تسألونی، اچھا پھر عرب قبائل کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ عرب قبیلوں میں کون سے قبیلہ سب سے بہترین ہے؟ جی یہی سوال ہے ہمارا۔ فرمایا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا۔
جو لوگ زمانہ جاہلیت میں بہتر تھے وہی لوگ اسلام کے اندر بہترین ہوں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ تو دین کی سمجھ رکھنے والا انسان یہ دنیا کا بہترین انسان ہے۔ جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے وہ بہترین نہیں ہو سکتا۔ رب کا قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، خیر لکم ان کنتم تعلمون اولئک ہم خیر البریہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرما رہے ہیں، اذا فقہوا، دین سمجھو گے، دین کو قبول کرو گے، دین کا ذوق و شوق اپنے دلوں میں پیدا کرو گے، دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو گے، تو پھر دنیا کے بہترین انسان بنو گے۔ نہ صرف دنیا کے بلکہ آخرت کے بھی بہترین انسان بنو گے۔ آئیے اگلا فرمان دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کا لفظ کن کے لیے بولا ہے؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو قرآن کو سیکھ رہے ہیں اور قرآن کو سکھا رہے ہیں۔ قرآن کو سیکھنے والا، قرآن کو سکھانے والا، قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والا، سمجھنے اور سمجھانے والا، سننے اور سنانے والا، کسی بھی تعلق سے اس کا قرآن سے تعلق جڑا ہوا ہے، کسی بھی ذریعے سے، وہ دنیا کا بہترین انسان ہے۔ اس سے بڑھ کر بہترین کوئی نہیں۔ اور یہ ڈگری، یہ سند کون دے رہے ہیں؟ وہ ہستی، وہ ذات جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، وہ یہ سند دے رہے ہیں، وہ یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، خیرکم، لوگوں بہترین بننا چاہتے ہو تو آؤ اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑ لو، قرآن پڑھنے پڑھانے والے بن جاؤ، قرآن سیکھنے سکھانے والے بن جاؤ، سمجھنے سمجھانے والے بن جاؤ، اور زندگی کی آخری سانس تک اپنا تعلق کس سے جوڑ کے رکھو، اس سے تعلق کمزور نہ پڑنے دو۔ یہی قرآن دنیا میں تمہارے لیے نور، روشنی، ہدایت اور ثابت قدمی کا ذریعہ بنے گا، اور یہی قرآن میدان محشر کے اندر تمہارے اوپر سایہ فگن ہوگا، تمہارا سفارشی ہوگا، تمہارا وکیل بنے گا، تمہارے حق میں دلیل بنے گا، اللہ کی عدالت میں تمہاری طرف سے جھگڑا کرے گا۔ یہی قرآن قبر کی تاریکیوں میں تمہارے کام آئے گا۔ یہی قرآن حشر کی گرمی میں، حشر کی سختی میں، سورہ بقرہ اور آل عمران کے بارے میں فرمایا کہ بندے کے اوپر ایسے سایہ فگن ہو جائیں گی جیسے بادل کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لوگوں بہترین بننا چاہتے ہو، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے نا جی دنیا کے اندر کہ میری پرسنالٹی اچھی ہو، لوگ مجھے اچھی نگاہوں سے دیکھیں، میری عزت اور رسپیکٹ کریں، میرے سے کوئی ایسی بات یا میرے سے کوئی ایسا کام نہ سرزد ہو جائے جس سے میری پرسنالٹی متاثر ہو جائے، لوگ مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھیں اور لوگوں کے ہاں میرا وقار مجروح ہو جائے۔ آج ہر بندے کی کوشش ہے، باہر گھر میں سارے جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں خیرکم، باہر تو ہر بندہ کوشش کر لیتا ہے نا، یہ کوشش تم نے اپنے گھر میں کرنی ہے۔ فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے خیرکم لأہلہ، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، جو اپنے والدین کے لیے بہترین ہے، جو اپنے بہن بھائیوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے بہترین ہے، جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین ہے،
جو اپنے خالاؤں اور پھپھیوں کے لیے، اپنے چچاؤں اور ماموں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بہترین ہے، خیرکم لأہلہ، وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ اور دنیا کے بہترین انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو سپورٹ ملی تھی، سب سے پہلے آپ کو جو سہارا ملا تھا، آپ کو جو تقویت ملی تھی، وہ کہاں سے ملی تھی؟ اپنے گھر سے ملی تھی۔ آئے اپنی زوجہ خدیجہ سے سارا واقعہ جو غار حرا میں پیش آیا تھا بیان کیا، آگے سے تسلی ملی، حوصلہ ملا، کن الفاظ کے ساتھ؟ صحیح بخاری میں موجود ہیں وہ الفاظ، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، آپ گھبرائیے مت، اللہ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الدہر۔ عائشہ نے آپ کے سارے، خدیجہ نے آپ کے سارے اخلاقی اوصاف گنوا دیے کہ آپ کے اندر تو کمال درجے کی خوبیاں ہیں، آپ تو دنیا کے بہترین انسان ہیں۔ تو یہ جو غار حرا میں آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے، اس سے آپ گھبرائیے مت، آپ کا رب، آپ کا اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ تو ایسے بہترین بنیے کہ آپ کے گھر سے آپ کے حق میں شہادتیں آئیں۔ آگے چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لاصحابہ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین پڑوسی اور ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسایوں کے لیے بہتر ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ میرے کولیگز، میرے ساتھی، میرے ہمسائے، میرے پڑوسی، میرا ان کے ساتھ کیا رویہ ہے، میں ان کے ساتھ کیسا پیش آتا ہوں۔ بلکہ یہاں دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ جی ہم اپنے ایمان کا پتہ کیسے چلائیں؟ تو فرمایا اپنے ایمان کا پتہ چلانا ہے تو یہ دیکھو کہ اگر سرت کا حسنتوں کا وساعت کا سیئاتوں کا فانت مومن، آپ کی نیکی آپ کو خوش کر رہی ہے اور آپ کی برائی آپ کو بے چین اور مضطرب کر رہی ہے تو آپ مومن ہیں۔ پوچھا گیا کہ جی یہ کیسے پتہ چلے گا کہ دنیا میں بہترین انسان یہ ہے؟ فرمایا اس کے ہمسایوں سے پوچھو، اس کے پڑوسیوں سے پوچھو، اگر وہ گواہی دیں کہ یہ اچھا انسان ہے، یہ بہترین انسان ہے، تو پھر یہ اچھا ہوگا۔ ایسا بہترین انسان ہم نے معاشرے میں بن کے رہنا ہے، اور یہ بہترین بننے کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دے رہے ہیں نا جی، ان کو اپنانا ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث۔ جبریل نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں مجھے اتنی وصیتیں کی، اتنی تاکید کی کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں اللہ پڑوسی کو پڑوسی کا وارث ہی نہ بنا دے۔ اتنے حق ہیں پڑوسی کے اوپر، ہمسائے پہ اتنے حق ہیں، حتی ظننت انہ سیورث، کہیں اللہ کی طرف سے یہ حکم نہ آ جائے کہ تیرا پڑوسی تیری وراثت میں، تیری جائیداد میں بھی تیرا شریک ہے۔ بہرحال یہ حکم آیا نہیں، یہ الفاظ اللہ کے نبی کے ہیں کہ اتنی تاکید آئی، اتنی وصیت مجھے جبریل نے پڑوسیوں کے بارے میں کی، حتی ظننت انہ سیورث۔ کون ہیں بہترین لوگ؟ فرمایا خیارکم احاسنکم اخلاقا المعطئون اکنافا۔ اگلی حدیث سنیے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق بہتر ہے، جن کا کردار اچھا ہے، جو حسن خلق کے مالک ہیں، جو کتاب و سنت کے اندر بتلائے گئے اخلاق سے معمور ہیں، المؤطئون افنافا، جو طبیعت اور مزاج کے اور پہلوؤں کے نرم ہیں، اپنے اخلاق میں بہتری پیدا کریں، اپنے مزاجوں اور طبیعتوں میں نرمی لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ بہترین انسان ہے۔ مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو خواتین کا تذکرہ کیا گیا، ان فلانتن تذکر من صلاتها وقیامها وصدقتها، کہنے والے نے کہا کہ جی فلاں عورت، اس کی تو نمازیں بڑی مشہور ہیں، وہ تو روزے بڑے کثرت سے رکھتی ہے، وہ تو صدقہ و خیرات بہت زیادہ کرتی ہے، لیکن توزی جیرانہا بلسانہا، وہ زبان کی اچھی نہیں ہے، وہ اپنے ہمسایوں اور پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ اور پھر ایک اور عورت کے بارے میں بتایا کہ ایک اور بھی عورت ہے، وہ فرائض کا اہتمام تو کرتی ہے لیکن نوافل لمبے چوڑے زیادہ نہیں پڑتی، اور رمضان کے روزے رکھتی ہے، نفلی روزے زیادہ نہیں رکھتی، صدقہ بھی کم کرتی ہے، لیکن زبان کی اچھی ہے، اس کے پڑوسی، اس کے ہمسائے اس سے تنگ نہیں ہیں۔ زبان نبوت سے جو جواب ملتا ہے ذرا اس پہ غور کیجئے گا۔ پہلی خاتون وہ عبادات میں بڑی تیز ہے لیکن اخلاق اور معاملات میں بہت پیچھے ہے، فرمایا ہی فی النار، یہ آگ میں جائے گی، یہ جہنم میں جائے گی۔ اور دوسری خاتون جو عبادات کے اندر فرائض کا اہتمام تو پابندی سے کر رہی ہے لیکن نوافل کے اندر اتنی زیادہ آگے نہیں ہے، ایڈوانس نہیں ہے، لیکن معاملات میں اس کے ساتھ ساتھ بہت بہتر ہے، فرمایا ہی فی الجنہ، یہ کہاں جائے گی؟ یہ جنت میں جائے گی۔ تو خیارکم احاسنکم اخلاقا المؤطئون اکنافا، تو اس کی تصویر بننا ہے، ایسا مزاج بنانا ہے اپنا، ایسا رویہ بنانا ہے اپنا، ایسا کردار بنانا ہے اپنا کہ بندے کا اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہو جائے۔ انہی کے بارے میں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، خیار عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے بہترین بندے کون ہیں؟ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، بندوں کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، یہ اللہ کے بہترین بندے۔ بندوں کو دیکھ کے اللہ کیسے یاد آتا ہے؟ یہ وہ بندے ہیں جن کے بارے میں ایک حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر آتی ہے کہ جب بندہ میرا بن جاتا ہے، میرے حکموں پہ چلنے لگ جاتا ہے، میرے نبی کے طریقوں کو اپنا لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی نگاہ اسی طرف اٹھتی ہے جس طرف اٹھانے کی میں نے اجازت دی ہے، اس کی زبان وہی بولتی ہے جو بولنے کی میں نے اجازت دی ہے، وہ اپنے کانوں سے وہی بات سنتا ہے جو کتاب و سنت میں، قرآن و حدیث میں جائز ہے، وہ اسی طرف چل کے جاتا ہے، وہ اسی چیز کو پکڑتا ہے، اس کی ساری خواہشات، اس کے سارے کام دین کے تابع ہو جاتے ہیں۔ ایسوں کے بارے میں فرمایا خیار عباد اللہ، یہ اللہ کے بہترین بندے ہیں، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو اللہ یاد آتے ہیں۔ خیارکم احسنکم قضاء لدینہ، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اونٹ لیا بطور قرض، ضرورت پڑ گئی
تو جب واپس دینے کی باری آئی تو کہا اس کا اونٹ واپس کرو. تو بیت المال کے نگران کہنے لگے کہ جی اس سے جو اونٹ لیا تھا وہ چھوٹا تھا، اس کی عمر تھوڑی تھی، وہ کمزور تھا. اب ہمارے پاس جو موجود اونٹ ہیں وہ بڑی عمر کے ہیں، وہ بہتر ہیں، وہ موٹے تازے ہیں. تو اب آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا اس سے جو اونٹ لیا تھا بھلے وہ دبلا تھا، کمزور تھا، چھوٹی عمر کا تھا، تم اس سے اچھا اسے ادا کرو، بہتر دو. اور پھر اس موقع پہ یہ اصول بیان فرمایا، خیارکم احسنکم قضاء لدینہ، تم میں سے بہترین کون ہے؟ جو اپنے قرض کو بہتر طریقے سے ادا کرنے والے ہیں. ہمارا حال اور معاملہ کیا ہوتا ہے کہ قرض دینے والا پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اور ہم باوجود حیثیت ہونے کے، باوجود ہمارے پاس وہ چیز موجود ہونے کے، ٹال مٹول سے کام لے رہے ہوتے ہیں. وعدے پہ وعدہ اور غلط بیانی پہ غلط بیانی اور جھوٹ پہ جھوٹ اور تاریخ پہ تاریخ دیے جاتے ہیں. بھائیو یہ معاملہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے قرض سے پناہ مانگی تھی. تو قرض اگر کسی سے لیں تو پھر جو وعدہ دیں اس وعدے کی خلاف ورزی نہ کریں، جو بات کریں سچی بات کریں، اس میں جھوٹ کو نہ لائیں. یہ ایک عمل آپ سے کئی گناہ کروا دیتا ہے. بات میں جھوٹ آ جاتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی آ جاتی ہے، اور حیل و حجت اور قسمیں اور پتہ نہیں بندہ کیا کیا جو ہے وہ کرتا ہے. اور کئی دفعہ تو بندے کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے، بس ایک طبیعت اور عادت بن چکی ہوتی ہے کہ بس اگلے بندے کو تنگ کرنا ہے. تو خیارکم، فرمایا تم میں سے بہترین کون ہے؟ احسنکم قضاء لدینہ، جو اپنا قرض کیا کرنے والے ہیں؟ اچھے طریقے سے ادا کرنے والے ہیں. خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، نماز کے اندر جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھی کھڑے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ایک جسم کا عضو کسی دوسرے بھائی کے جسم کے عضو سے ٹکرا جاتا ہے اور ہمارے اندر پھر سختی آ جاتی ہے. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نہیں، بہترین لوگ کون ہیں؟ الینکم مناکب فی الصلاۃ، جو اپنے کندھوں کو نرم کرنے والے، خود سمٹ جائیں، اپنی کوہنیوں سے کسی کو تکلیف مت پہنچائیں، نرم ہو جائیں. لینو بیدی اخوانکم فی الصلاۃ، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ نماز کے اندر. صف میں جگہ موجود ہے، مجلس میں جگہ موجود ہے، ایک ساتھی بھائی آ کے بیٹھنا چاہتا ہے، ہم جناب سب اور چوڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھی تو یہاں نہیں داخل ہو سکتا، تو یہاں نہیں کھڑا ہو سکتا، تو یہاں نہیں بیٹھ سکتا. یہ سختیاں مت پیدا کریں، اپنے مزاجوں میں مت لائیں اگر آپ بہترین بننا چاہتے ہیں. خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جس سے خیر کی امید لوگ لگاتے. بھئی یہ بندہ، اس سے ہمیں بھلائی کی امید ہے، بھلائی کی توقع ہے، یہ برا نہیں کرے گا. وشرکم من لا یرجا خیرہ، بدترین کون ہے؟ جس سے لوگوں کی امید ہی مر جائے، بھئی یہ اس سے خیر کی کوئی توقع نہیں. تو ایسے بنے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر آپ سے خیر اور بھلائی کی امید لگائیں. یہ بہترین انسان ہے، اس سے خیر کی توقع ہے، اس سے خیارکم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، آپ کی ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اگر آپ بہترین بننا چاہتے ہیں. خیارکم من اطعم الطعام ورد السلام، بھوکا کوئی دروازے پہ آ جائے، پیاسا کوئی پانی مانگ لے، سلام کہنے والا کوئی سلام کہہ دے، تو فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا اور سلام کا جواب دینا، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ تم میں سے بہترین لوگ ہیں. تو آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم ایمان کے اندر، اعمال کے اندر، معاملات کے اندر کہاں کھڑے ہیں. یہ جو آپ نے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے ہیں
اور آپ نے جو سندیں بانٹی ہیں لفظ خیر اور خیار کے ساتھ، میرے اندر ایسی کون سی خوبی موجود ہے؟ یا اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو انشاءاللہ آج سے میں عزم کرتا ہوں کہ میں ایمان کے اندر بھی، عمل صالح کے اندر بھی، اور اللہ کے دین کی اشاعت اور اس کے غلبے کے لیے اپنی کوششیں پہلے سے تیز کر دوں گا۔ میں اپنے گھر والوں کے لیے، میں اپنے پڑوسیوں کے لیے، میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے، میں اپنے بڑوں کے لیے، میں اپنے بزرگوں کے لیے بہترین بن کے دکھاؤں گا۔ میں معاشرے میں ایک ایسا فرد بن کے رہوں گا، لوگ مجھ سے بھلائی اور خیر کی امید رکھیں گے۔ میں کہیں کھڑا ہوں گا، میں کہیں سے جا رہا ہوں گا تو مجھ سے لوگوں کی جان اور مال اور عزتیں محفوظ ہوں گی۔ لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آ گیا ہے، اب خطرہ پڑ گیا ہماری جان کو، اب خطرہ پڑ گیا ہمارے مال کو، اب خطرہ پڑ گیا ہماری عزتوں کو۔ ایسا مجھے نہیں بننا، اور اگر میں ایسا بن گیا تو پھر میں خیر پانے والے، بہترین کا سرٹیفکیٹ پانے والے افراد کی فہرست میں شامل نہیں ہو سکوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان افراد کی فہرست میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔